अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, आज DGISPR की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके आगाज़ में उनकी जानिब से कहा गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अहम अमूर पर पाक फ़ौज का मौक़िफ़ पेश करना है। उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, डिजिटल दहशतगर्दी और 9 मई के मनसूबा साज़ों का जिक्र भी किया। DGISPR ने तफसीलन बताया कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भीड़ चढ़ाया जाता है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की एक मिसाल है। सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनासिब बनाया जाए। फ़ौज दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। उन्होंने कहा कि 9 मई करने वालों और मनसूबा साज़ों को ढील देंगे तो मुल्क में फस्तायत फैलेगी। आज के प्रोग्राम में ये बात भी करेंगे कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कितना ज़रूरी है और इस पर सियासत क्यों की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो कि किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, बानी PTI की जानिब से इतराफ़ किया गया कि उन्होंने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से PTI के सेक्रेटेरिएट पर आज छापा मारा गया और रऊफ़ हसन को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे हुकूमत के अदलिया मुखालिफ महाज की और आइनी ब्रेकडाउन के खदशात पर। डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। रिजवान रज़ी साहब हैं स्टूडियोज़ में, मुबशर बुखारी में ज्वाइन करें हैं, अनवर रज़ा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रज़ी सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी और जिसमें पाक अफ़वाज का मौक़िफ़ बहुत वाज़े पेश किया गया है। क्या समझते हैं आप कि अज़्म इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है दहशतगर्दी के लिए? देखिए, अज़्म इस्तेहकाम जो है उसके हवाले से भी और ये जो दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डिजिटल दहशतगर्दी, इसके हवाले से भी मेरा दो नुक्ता नज़र है। अज़्म इस्तेहकाम जो है ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो पहले होते रहे हैं, ज़रब अज़ब या इस तरह के, जिसमें कुछ लोगों को उनके इलाकों से निकाला जाता था और वो लोग अपने घरों से बेघर होते थे, जाके महाजर कैंपों में बैठते थे और यूं उनका कारोबार रोज़गार मुतासर होता था। ये जैसा कि उन्होंने बताया कि 122 ऑपरेशन पर डे बनता है, 122 स्ट्राइक्स पर डे बनती हैं अगर वो इसको काउंट करें जब से ये मतलब कि अज़्म इस्तेहकाम शुरू हुआ है। लेकिन ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। अब ये अवाम को एतमाद में लेना जो था वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, सियासी हुकूमत की, और उसके लिए एक फ़िज़ा बनाना, उसके लिए APC का ऐलान भी हुआ लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उसके लिए पार्लियामेंट के फोरम तो ऊपर डायलॉग करवाना था, वो भी नहीं हुआ, या उसके अंदर अभी आगाज़ नहीं हुआ। इसीलिए DGISPR को बार बार आके इसको डिफेंड करना पड़ता है। मैं इसको यूँ देखता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने आज एक विशेष सर्कल की निशानदेही की है, वो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, जो स्मगलिंग से पैसे बनाते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट बॉर्डर कंट्री रहे और वो क्रॉस द बॉर्डर विदाउट एनी टैक्सेशन और विदाउट एनी रोक टोक अपना मालो असबाब लाते और ले जाते रहें, जिसके अंदर कॉन्ट्राबैंड अशिया जैसे मंशियात वगैरह भी शामिल हैं। और उनसे जो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे वो दहशतगर्दी को फाइनेंस करते हैं और डिजिटल दहशतगर्दी को फाइनेंस करते हैं और उससे फिर ज़्यादा स्पेस जनरेट करके ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। तो ये उनका एक तरीका वारदात है जिसकी आज उन्होंने निशानदेही की है। हम तो बहुत अरसे से इस पर लिख भी रहे और बोल भी रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा सरकारी सतह के ऊपर इस अमर का इतराफ़ किया गया है कि ये जो सॉफ्ट बॉर्डर चाहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से या रियासत पाकिस्तान से, उनका दरअसल मकसद क्या है। और बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान जो है, आप अगर ये वाला वाक़या ही देख लें, बनू कैंट वाला वाक़या ही, उस पे हमारा इंतहाई ज़िम्मेदार अदारा जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी मुतासर हो गया। यानी उसने भी वो वाला फिगर कोट कर दिया। और मुझे नहीं पता मेरी पेशावराना ज़िंदगी के अंदर कभी HRCP को अपनी प्रेस रिलीज़ की वजाहत देना पड़ी हो और अपनी प्रेस रिलीज़ विड्रॉ करना पड़ी हो। ये पहला मौका था कि उन्हें माज़रत भी करना पड़ी और ये भी कहना पड़ा कि जनाब हमें गलत फिगर्स कोट हो गए थे हमसे, हम उसके लिए रिग्रेट करते हैं। तो मेरा मतलब है कि जब इस लेवल के ऊपर जिसे मिस रिपोर्टिंग कह लें या फेक न्यूज़ कह लें, वो मैनेज की जा रही हो, तो उनका कंसर्न जो है वो बिल्कुल बजा है। बिल्कुल ऐसे है। डॉक्टर साहब,
آج ان کی جانب سے جو یہ بات کہی گئی کہ سنجیدہ ایشوز پر سیاست شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہم تقریباً روز ہی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. حکمران ہیں ہمارے وہ ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو، کیا وہ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس طرح کے سنجیدہ ایشوز جو ہیں، جو ملکی سلامتی کے لیے جو چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، جس میں ریاست جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، اس پر سیاست شروع کر دی جاتی ہے؟ جی سوال مجھ سے کر رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیے میں 3 چیزیں نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پریس کانفرنس کے دوران. پہلی تو یہ کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور دوسرا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کیوں کہا جا رہا ہے، اور تیسرا کیا اس پریس کانفرنس کے بعد تبدیل ہونے والا ہے. جو بات میں سمجھا ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ 8,81,000 اسکوائر کلو میٹر کا جو ہماری ریاست ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ ہر اسکوائر کلو میٹر میں قائم ہونی چاہیے. اگر ریاست کی ریٹ نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ ریاست ہی نہیں. تو پہلا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ قائم کر دیں گے. اور ایک نیا بڑا امپورٹنٹ نیریٹو آپ سمجھیے کہ پہلی طرف سے سمجھ لو جو سامنے آیا ہے اس میں پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا گیا کہ ایک تو روایتی دہشت گرد ہیں جو گولی اور بندوق اور بارود کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک ڈیجیٹل دہشت گرد. مجھے لگتا ہے جیسے کہ جب صاحب نے دونوں دہشت گردوں کو ایک ہی تصویر میں سوار کر دیا ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے ان کا نشانہ فوج ہے، چاہے وہ بندوق اٹھا کے کریں یا اپنے کی بورڈ سے کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا گول ایک ہی، ان کا پہلا گول ہے کہ عوام میں خوف و ہراس پھیلایا جائے، اور دوسرا گول ہے کہ حکومت کو اور فوج کو بیک میل کر کے اپنے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے یا منوایا جائے. تو گول ایک ہی ہے، ٹارگیٹ ایک ہی ہے. اس لیے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف قوانین بھی شاید ایک ہونی چاہیے. شاید ہمارا جو کرمنل کوڈ ہے ابھی تک جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں تفریق کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا استعمال کریں اور دہشت گردی کا استعمال کریں تو آپ کو عدالتیں فوراً جو ہیں وہ ضمانت دے دیں. ٹویٹ کرنا، ٹویٹ کے تھرو پروپیگنڈا پھیلانا، یوٹیوب کا استعمال کرنا، فیس بک کا استعمال کرنا، یہ کوئی کرمنل نہیں کیا جاتا. تو شاید تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اب ہونے کیا چلا اس پریس کانفرنس کے بعد، مجھے کوئی نئی پالیسی تو نظر نہیں آتی. جو پرانی پالیسی ہیں دونوں دہشت گردوں کے خلاف روایتی اور ان میں مزید سختی ہوتی نظر آتی. اب دیکھیے 13 کروڑ پاکستانی ہیں جو انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں. تو 7 سے 7.25 کروڑ ہیں جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، 7 کروڑ کے قریب فیس بک استعمال کر رہے ہیں. اور جو آرگنائز گروپ ہے جو ایک منظم طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کے ان کے اوپر شاید مزید سختی آنے والی. صحیح ہے. عامر صاحب، آج پریس کانفرنس جو کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، آج آپ نے بھی یقیناً وہ آج دیکھی ہوگی، اس میں ابھی ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مواد کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ شیئر کیا جاتا ہے؟ انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا کہ دوسرے ممالک میں کوئی بھی ایسی پوسٹ ہوتی ہے جو کہ ریاست کی مخالف ہوتی ہے، اس پر فوراً ایکشن لیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو نوٹس بھیجا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرے نزدیک تو یہ پریس کانفرنس وزیر دفاع یا پھر وزیر داخلہ کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عوام کو اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لانے کے لیے ایک منظم سازش کی جا رہی ہے. اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سیاسی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود سے اس کا جواب دیتے. خواجہ آصف آتے یا محسن نقوی آتے تو بہتر ہوتا. چلیے اب پریس کانفرنس ہوئی، ہم بہت پہلے سے کہتے تھے کہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو جو لوگ ہیں، جو بھی کارکنان ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کا اسپیڈی ٹرائل کیا جائے تاکہ یہ ابہام جو ہے ختم ہو کہ ریاست اور اس کے ادارے جو ہے وہ کمزوری دکھا رہے ہیں. پہلے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ٹرم اب یوز کی جا رہی ہے، بہت پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف کی جا رہی تھی. اس وقت سیاسی جماعتیں بھی اس کا مؤثر طریقے سے جواب نہ دے سکی، جس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی اداروں کی طرف اس اداروں کا رخ کیا. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح فوج کو اور اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے. دیکھیے اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس ریاست کے پاس بہت زیادہ ٹولز موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ
غیر انسانی اور غیر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آ جاتی ہیں، 100 مسائل سامنے آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل آپ پر دباؤ آتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی کا قیام ہے اس پر تمام سٹیک ہولڈر سے بات کیجئے، تاکہ جو بھی شخص، کوئی بھی شخص اگر ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی الزام لگاتا ہے، پراپیگنڈا کرتا ہے، تو ملک میں ایسا قانون ہو کہ جو اس کو روک سکے. پہلی بات. دوسری بات، اس کا کوئی کرائٹیریا ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص جرنلسٹ نہیں ہو سکتا. جس کے پاس یہ موبائل ہے وہ خود سے ہی کوئی خبر پوسٹ کرتا ہے، کوئی تحریر لکھتا ہے اور کوئی فوٹیج پوسٹ کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا اس تحریر سے کسی کی تصدیق ہو رہی ہے، کوئی حد تک ہو رہی ہے، کوئی الزامات صحیح بھی ہیں یا نہیں. بالکل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو مادر پدر آزادی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ اس کے لیے قانون لے کے آئیے. پھر قانون پر عملداری بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت نے جو فیصلے وقت پر کرنے ہوتے ہیں وہ وقت گزرنے کے بعد کرتے ہیں. اس سے آپ دیکھیے کہ فیصلہ شاید درست ہو، لیکن پھر اس کا جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں وہ بالکل فلفل نہیں ہوتے. پھر لوگ اور کارکنان، سیاسی جماعتیں اپنے تئیں اس پر کوشش کرتی ہیں کہ اس کو سیاست کی بھینٹ چرا دیں، اس کو متنازع کر دیا جائے. لہٰذا وقت پر کیے گئے فیصلے اگر اب بھی کیے گئے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. آپریشن کی جو بات کی جا رہی ہے، آپریشن عزم استحکام کی، دیکھیے آپریشن تو ہمیں بہت پہلے سے پتا تھا کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ جاری ہیں. صرف اس کو ایک نام دینے کی، شاید اس کو سیاسی ول کی ضرورت تھی، اس کو عوام کی حمایت کی ضرورت تھی. وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ صوبائی اور مرکز نے کرنا ہے. صوبائی حکومتوں نے اور مرکز کا یہ کام ہے. یہ کوئی ایک اکیلا ادارہ نہیں کر سکتا. بہت ساری ایسی انٹیلیجنس اطلاعات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے واقعات ہونے تھے، ان کو روکا گیا. بلوچستان KPK کو بالکل بہت زیادہ حالات خراب ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ انٹیلیجنس اداروں کا ساتھ دیں اور عوام کی حمایت ہے اس کو حاصل کریں. وہ اس میں ہمیں دیکھا کہ سیاسی حکومتیں ناکام دکھائی دے رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے جو سیاسی امور ہیں ان پر جو الزامات ہیں، جو فارم 47 کی بات ہے، جو الیکشن چوری کرنے کی بات ہے، وہ سیاسی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. ان کو اس کے ساتھ ساتھ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پریس کانفرنس کوئی اور سیاسی وزیر کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو جو درست بھی ہوں گی، لیکن چونکہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر الزامات لگائے جاتے ہیں، اس وجہ سے شاید اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. بندو کی جو بات کی گئی، آپ دیکھیے اس پر یہ بات بالکل درست ہے. ہم بھی FEC کے اجلاس میں تھے گجرانوالہ پر، وہاں پر بھی عظمیٰ بخاری نے یہ بات بتائی، وزیر اطلاعات نے، کہ بالکل انہوں نے بیس لیس یہ پہلے انفارمیشن دی، پھر انہوں نے تردید بھی کی. اور یہ بات درست ہے کہ HEC جیسا ادارہ، معتبر ادارہ، اگر اس طرح کی کوئی ان سے مس کوٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ الارمنگ ہے. کس طرح ہوا؟ کیونکہ ہم پولرائز ہو چکے ہیں، ہم سیاسی ہو چکے ہیں، ادارے تباہ ہو چکے ہیں. اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو منظم سوچ جو ہے وہ پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. وہ تبھی ہوگی جب آپ کے تمام ادارے، آپ کی حکومت جو ہے وہ اداروں کا ساتھ دے گی. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پر بیان دینے کے بعد خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. ادارہ جانے وہ FI ہو، وہ فوج ہو، وہ انٹیلیجنس ادارے ہوں، وہ جانے ان کا کام جانے. حالانکہ سیاسی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اداروں کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو اپنے اوپر لے اور ان کو درست کرنے کے لیے اقدامات کریں. لیکن ہمارے ہاں پولیٹیسائز ہو چکی ہے چیزیں، پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ کوئی شخص بہتر کردار ادا کرنے کو آگے نہیں بڑھ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہتر کرنے کی بجائے ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے. انور صاحب کی جتنی بھی گفتگو تھی اس میں جو مجھے سب سے چیز زیادہ پسند آئی وہ یہ تھی کہ ایک تو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ قانون لگنا چاہیے. مبشر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، انور صاحب نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ سیاسی وزیر کو کسی کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ DG ISPR کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس طرح کی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً باقاعدگی ساتھ کرتے رہیں گے. دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو پچھلے 1-1.5 ہفتے میں عطا تارڑ صاحب نے 2 پریسرز کو ایڈریس کیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کا بھی جو پیگ تھا ان کی پریسرز کا وہ مور اور لیس یہی تھا، سوائے وہ اسمگلنگ اور دوسری چیزوں کو ہٹا کے اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو ہے شاید امپیکٹ وہ نہیں بن پا رہا تھا.
اور پھر یہ سوچا گیا ہوگا کہ اگر امپیکٹ نہیں بن پا رہا تو DGISPR آ کے یہ پریس کانفرنس کریں، شاید ان کے ورڈز کا زیادہ ویٹیج ہو. تو ابھی ویٹیج جو ہے وہ یقیناً اس لیے بھی ابھی آپ دیکھیں نا، ہم نے شاید عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا ہوگا سوائے وہ بین والی پریس کانفرنس کے، جتنا ہم DGISPR کی پریس کانفرنس کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ویٹیج جو ہے بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے. جہاں تک بات رہی جنہیں آج ہم لوگ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، ایک زمانے میں ان کے لیے ورڈ استعمال ہوتا تھا سافٹ، جسے ہم بولا کرتے تھے کی بورڈ واریئرس. اور یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب یہ کلیم کیا کرتے تھے، بانی PTI، کہ وہ ایک ادارے کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں. اور اس وقت ایک خاص طرح کے کی بورڈ واریئرس کی اسٹرینتھ PTI کو دے دی گئی. یہ چونکہ فیکٹس ہیں، ہمیں اسٹریٹ رکھنے چاہیے. اور ان کا کام یہ تھا کہ جو مخالف ہو PTI کا اس کو نشانے پہ رکھ لو. یہ میرے ساتھ رضی بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی ان کی توپوں کی زد میں بڑا لمبا عرصہ رہے ہیں، میں خود بھی رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ زیادہ مشہور شخصیت ہیں تو یہ تو روزانہ سفر کیا کرتے تھے. ان کی بورڈ واریئرس کا، جو اس وقت کی بورڈ واریئرس تھے، آج وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، اسی کے پیٹرن پہ PTI نے اپنے پھر کی بورڈ واریئرس کا ایک فلاک تیار کیا جو پنجاب میں بھی تیار کرنے کو جا رہے تھے. تو نہیں ہے، باقی ساری جماعتیں میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ جو پیٹرنائز کیا جا رہا تھا PTI کو، وہ کسی اور جانب سے کیا جا رہا تھا. PTI کا جو ہے وہ ویل ایکوپڈ کی بورڈ واریئر تھا اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا کیونکہ ایک طرف سے انہیں بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی. نتیجہ کیا ہے؟ یہ لیسن ہے. لیسن یہ ہے کہ جب آپ اپنے گڈ بیڈ بناتے ہیں اور گڈ کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو بیڈ ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی ان کی توپوں کی زد میں آ جاتے ہیں. یہی ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ ہوا. اب یہ موقع ہے، ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے بطور ریاست کہ ہمارے لیے کوئی فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل گروپس میں سے، اور ہمیں کسی کو ٹارگٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اس پولیٹیکل گروپ کے ساتھ مل کے. ایک لیسن تو یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ سے اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 2-3 ہفتے پہلے اعلان سنا کہ جناب پرائم منسٹر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے عزم استحکام کی سپورٹ کے لیے، سپورٹ گیدر کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک وہ نہیں بلا سکے، جس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید اس طریقے کی پولیٹیکل، جسے آپ کہتے ہیں اسٹرانگ کنسالیڈیٹڈ پولیٹیکل سپورٹ، وہ ابھی تک پرائم منسٹر صاحب کے اینڈ پہ انہیں نظر نہیں آ رہی. کیونکہ آپ اگر دیکھیں ماضی کے آپریشن سوات پہ قبضہ ہوا، سوات آپریشن کیا گیا، پیچھے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کھڑی تھی، سوات کلیئر ہو گیا. آج وہاں پہ جو ہے ٹورزم اپنی چل رہا ہے جس طریقے سے پہلے چلتا تھا. اس کے بعد آپ نے وزیرستان میں آپریشن دیکھا، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، میاں نواز شریف کے دور میں ہوئی، بلوائی گئی، پوری قوم نے وزن ڈالا اور نتیجہ یہ کہ آپ نے وزیرستان ایریاز کو کلیئر کروا لیا. اب ہمارے پاس اس وقت بھی سوات آپریشن تھا یا ضرب عضب تھا، اس وقت بھی ایک چیلنج تھا کہ آپ کی سوسائٹی میں جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اس کے اندر جو سینرجیز ہیں، جو لاجسٹیکل سپورٹ ملتی ہے ان گروپس کو، ان کا خاتمہ کیسے کیا جائے. تو ابھی جو آپریشن عزم استحکام ہے اس کے ڈائنامکس یہی ہیں کہ ان کو جو سپورٹ ملتی ہے، سپورٹ بیس ہیں، سلیپر سیلز ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. لیکن اگین اس کے لیے بھی آپ کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہ DGISPR نے آج جو سامنے رضی صاحب، ابھی بشر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، جبکہ DGISPR نے یہ کہا ہے کہ اس میں تمام وزراء جو تھے اور جو اہم فریقین تھے وہ موجود تھے، ان کی منظوری لی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے بھی اس کی منظوری دی ہے. جی بالکل، وزیر اعظم نے منظوری دی ہے، لیکن وزیر اعظم کو ایز اے پولیٹیکل فگر جو بہت سارے کام کرنے چاہیے تھے اس کے اوپر ہمیں تاخیر نظر آتی ہے، اس کے اندر ویکیوم نظر آتا ہے، خلا نظر آتا ہے. جیسے کہ مبشر بھائی نے فرمایا کہ دیکھیے اس کے بعد APC ہونی تھی، APC کے لیے آپ نے اعلان بھی کر دیا اور فوری طور پہ بانی PTI نے اس میں آنے کا اعلان بھی کر دیا کہ ہم بھی جائیں گے اس کے اندر. اب ظاہر ہے کہ انہیں بلانا اصل مسئلہ ہو سکتا تھا نا اس کے اوپر، کیونکہ جس صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے ان کے خیال کے اندر جو اس وقت ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اس کے خیال کے اندر وہ صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر اظہار کیا. پتہ نہیں حکومت کیوں پیچھے ہٹ گئی، حکومت پابندی لگانے کے پیچھے چل پڑی، وہ بھی ضروری ہوگی ان کے خیال کے اندر.
لیکن یہ جو ریاست کی حفاظت ہے, اس کی سوورینٹی کا احترام ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. سر ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی, انہوں نے 9 مئی کو ایک بار پھر سے ریمائنڈ کروایا, کہا کہ جو 9 مئی کو جو ان کو سہولت کاروں کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس سے مزید انتشار پھیلے گا, فسادیت پھیلے گی. انہوں نے کہیں نہ کہیں اشارہ بھی کیا ہے کہ عدلیہ جو ان کو ریلیف دے رہی ہے وہ نہیں دیا جانا چاہیے. جی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے یہ تو ان کا سیدھا سا خطاب جو تھا وہ اس عدلیہ کی طرف تھا جس نے فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کے ٹرائل کے کیس کا یہ 12 جولائی سے پہلے والے 11 جولائی کو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو کر دیا ہے. اگر ان کو فیصلے, ان عدالتوں کے فیصلے ایگزیکیوٹ ہونے دیے جاتے جو ملٹری کورٹس ہیں, میں ملٹری کورٹس کا حامی نہیں ہوں یا وہاں پہ سویلین کے ٹرائل کا حامی نہیں ہوں, لیکن جو سویلین ہو جس نے ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے اس کا تو ٹرائل وہیں پہ ہونا, یہ دنیا بھر کا اصول ہے. اس کے خلاف آپ سویلین کورٹ کے اندر اپیل کر لیجئے گا, اور پھر تینوں سویلین کورٹ, اپنا سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ میں جاتا ہے ویسے اپیل, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے بعد صدر کے پاس پارڈن کی بھی موجود ہے, وہ موجود ہے. ان کے صدر تھے اس وقت جو پارڈن کر سکتے تھے تو ہونے دیتے, لیکن انہوں نے خود جا کے عدالتوں سے یہ پروسیجر رکوایا ہے, تو اس کی وہ قیمت بھی خود ادا کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے بچے اور بچیاں ایسی ہیں جن کی سزا پوری ہو چکی ہونی تھی اور انہوں نے باہر آ چکے ہونا تھا, لیکن یہ جو عدالت سے سٹے لیا ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ خود سفر کر رہے ہیں ان کے کارکن. ٹھیک ہے, وقت ہے بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور کچھ بات کریں گے حکومت کی عدلا محاذرائی کی. حکومت تصادم چاہتی ہے یا پھر کیا, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات کر رہے تھے ہم کچھ حکومت کی عدلیہ کے خلاف محاذرائی کی. اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز نے بڑی دھواں دھار کتاب کیا اور اس میں انہوں نے عدلیہ کو, عدالتوں کو جتنا وہ سنا سکتی تھی اس پر انہوں نے بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریلیف دیے جا رہے ہیں کسی حد تک وہ بائسڈ ہیں. رضی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کتنا اثر پڑے گا ان کی سیاست پہ؟ وہ ان کے سیاست پہ تو اثر پڑے گا نہیں پڑے گا, یہ آپ نے جو کسی حد تک لگایا ہے نا اس سے ضرور فرق پڑے گا. کسی حد تک انہوں نے قطر نہیں کہا, انہوں نے اوپنلی کہا کہ یہ بائسڈ ہے اور دنیا کے اندر کہاں ایسا ہوتا ہے. انہوں نے بہت بھاری بھرکم سپیچ کی ہے. دیکھیے ایک تو وہ ہے سوال جو آپ نے کیا ہے کہ اس کا کیا بنے گا, تو میں نے یہی ایک اعلیٰ حکام سے یہ بات پوچھا تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ ایوری تھنگ ول بی سیٹل ڈاؤن. میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی اسمبلیوں میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آئے گی. میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جائے گا, چھپ کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, چھپ کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہ میں آپ کو ایک بتا دوں, پہلے اخبار جو تھے وہ جو کتابت کرنے والے لوگ تھے وہ لکھا کرتے تھے, تو وہ جب خبر لکھی جاتی تھی تو اس کے بعد اس کی غلطیوں کی نشاندہی رپورٹر کا کام ہوتا تھا. صحیح. تو جب وہ رپورٹر غلطی کی نشاندہی کر کے تو کاتب کے پاس جاتا کہ سر جی یہ غلطی ہو گئی ہے, تو یہ غلطی کی کریکشن کر دیں, تو آگے سے کاتب کا جواب ہوتا تھا بیٹا کوئی بات نہیں, چھپ کے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہنا کہ چھپ کے سب, وہ بھی کہہ رہے تھے چھپ کے سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, جتنا اس سے ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اتنی ہوگی نہیں. اور اگر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ نے اپنا کردار ادا کیا تو یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا. ٹھیک. مبشر صاحب, آج جو چھاپا پڑا ہے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہ اور گرفتار کیا گیا رؤف حسن صاحب کو, اور وزارت داخلہ کے ترجمان نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث رہی ہے, تو ان کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر کارروائی کی گئی اور یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے, کیا کہیں گے؟ اچھا, اس کا دیکھیے ایک حسن اتفاق کہیے یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ایز پر پلاننگ ہو کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی جس میں بار بار ریزوننس تھی ڈیجیٹل دہشت گردی کی, اور اس سے پہلے یہ چھاپا پڑا اور رؤف حسن صاحب کو حراست میں لے لیا گیا. اور جو آپ نے بیان فرمایا ہماری انٹیریئر منسٹری کے ترجمان کا بیان کہ جناب ریاست مخالف بیانیہ, تو اگر آپ دیکھیں لنک کریں تو لگتا ہے کہ ایک ہی جو ہے مسئلہ
उसी की एपिसोड पहले भी थी, उसकी एपिसोड बाद में थी। तो यकीनन वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मैसेज ये भी था कि जो अफराद भी रियासत मुखालफ बयानियाँ यानी पाकिस्तान आर्मी और दूसरे इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ बना रहे हैं उनके साथ आहनी हाथ से निपटा जाएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उसकी एक हमें एपिसोड नज़र आ गई। दूसरी बात, अगर आप इजाज़त दें सहरिश, तो जो ये हुकूमत ने अदलिया मुखालिफ कैंपेन की आपने बात की, ये जो अदलिया मुखालिफ एक बयानिया उन्होंने भी शुरू किया है, ये आज नया तो नहीं है, ये हमें पिछले चीफ जस्टिस साहब के दौर में भी PMLN की तरफ से खसूसी तौर पे मिल रहा था। लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करें तो पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में तकरीबन तमाम पार्टीज़ ही ये करेंगी। उसकी वजह ये हुई कि जब बानी PTI के ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर होना शुरू हुए और जिस तरह उन्होंने जजेस को ललकारना शुरू किया, और आज परसेप्शन ये है कि वो बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। और हालिया आने वाले फैसले के बारे में भी ये कहा जा रहा है, यानी PTI के अपने लोग भी कहते हैं और हमारा परसेप्शन भी कुछ इस तरह का है कि PTI बड़ी कामयाबी से प्रेशर जो है वो बिल्ड करती है और अदारों को मजबूर कर देती है कि वो उनके मनपसंद फैसले दें। यानी ये बाकायदा एक परसेप्शन डेवलप हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है। मेरा ख्याल है कि उससे सबक सीख रही हैं दूसरी जमातें बशमूल PMLN कि अगर यही तरीक़ाकार है कि आपने प्रेशराइज करके ही फ़ैसले लेने हैं तो फिर हम भी ये अडॉप्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ की तकरीर भी इस चीज़ की गमाजी करती है कि उन्हें भी अंदाज़ा है कि इस तरह का जो बयानिया है उससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वो तगड़े वाले कॉर्नेलियस साहब जैसे और रुस्तम कियानी साहब जैसे जजेस अब रहे नहीं। तो अब जो जजेस हैं वो बड़े आसानी से मरूब हो जाते हैं। तो ये इस आइंदा इसलिए मैंने कहा कि आने वाले दिनों में आप स्मॉल ग्रुप्स को भी देखेंगे, जैसे कि हमें कुछ ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं जिनकी स्ट्रेंथ वो नहीं है लेकिन वो अदलिया के हवाले से खुल के बात कर रहे हैं। ठीक, अनवर साहब, बानी PTI की जानिब से सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू की गई है गैर रस्मी तौर पर। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि 9 मई के जो वाक़यात थे बुलाया तो गया था लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए वो भी GHQ के सामने। अब एक तो उन्होंने इस तरह का एतराफ़ ख़ुद किया है, अब पुरअमन एहतजाज कहा तो गया है लेकिन कुछ वॉइस नोट्स हमने भी सुने थे कि वो किस तरह के थे जो पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से एक दूसरे को शेयर किए गए थे। एक तरफ तो कल इजलास भी है जिसमें इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, और देखा जाएगा कि अब इस इजलास में क्या होता है, मंजूरी दी जाती है PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से या फिर नहीं। उसमें ये बयान कितनी अहमियत रखता है कल तक के लिए? देखिए सारिश, अगर रियासत के पास और हुकूमत के पास, इदारों के पास एविडेंस है तो वो रियासत मुखालिफ बयानिए का राग अलापने के साथ साथ एविडेंस पर भी तवज्जो दें। देखिए मुल्क में कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, अगर सजाएं नहीं दी जाती, अगर अदलिया को बाइसपन दिखाती है तो फिर डिजिटल मीडिया आपके पास भी है, फोर्स आपके पास भी है, वज़रा आपके पास भी हैं, आप गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी गुफ्तगू से ज़्यादा अपने अमल पर तवज्जो दीजिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, एविडेंस है तो फिर सामने लाइए और केसेस का ट्रायल कीजिए और ले जाइए। अगर आप गैर आईनी इक़दाम करेंगे, मावराए आइन इक़दाम करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। हमें इस नुकसान से बचना है। जो आपने सवाल किया, देखिए फौज और इस्टेब्लिशमेंट और पहले जो इदारे थे इंटेलिजेंस के, वो कहते थे कि हमारे पास इनकी ऑडियो टेप्स मौजूद हैं। बार बार आप उन ऑडियो टेप्स को मीडिया पर दीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर ये बताइए कि ये 9 मई के वाक़े से पहले ये प्लान किया गया था, ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसकी बुनियाद पर ये वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं, जो रियासत के लिए कतन दुरुस्त नहीं है। देखिए एक तो आपको ये करने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं कर रहे। दूसरी बात, देखिए इमरान खान साहब ने ये बात कही कि हमने 9 मई के पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। फाइन, ये बात तो तस्लीम कर ली कि पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अब इसको आपने लिंक कैसे करना है? अगर पुरअमन एहतजाज था तो फिर अटैक्स क्यों किए गए? आप देखिए हमले GHQ पर क्यों किया गया, जिन्ना हाउस पर हमला क्यों किया गया? उससे पहले के जो ऑडियो बयानात हैं वो आप आवाम के सामने ये वो बयान 11 को अनवर भाई एक लुकमा ले लीजिएगा। 11 को उन्होंने अगले दिन ही रिहाई के बाद अदालत में बैठ के ये कहा था कि आइंदा भी मुझे गिरफ्तार किया तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा। ये भी उनका रिकॉर्ड के ऊपर है। रजी साहब, मैं वही कह रहा हूँ, देखे ना, ये सारी चीजें प्लान करके की गई हैं। अब हमारे इदारे, रियासत, हुकूमत के इतनी कमजोर है कि वो इस बयानिए को
बयानिए से के मुखालिफ जो है वो बात नहीं कर सकती, ये तो प्रोपेगेंडा ना। और ये सच को छुपाने के लिए झूठ इतनी शिद्दत के साथ, इतनी शदोमत के साथ बोला जा रहा है कि आपका सच जमीन के नीचे चला गया है। हुकूमत को सोचना होगा। देखिए आपके पास एविडेंस मौजूद है ना, मीडिया को दीजिए, सोशल मीडिया पर लेकर आइए, कैंपेन चलाइए कि ये सच है और ये झूठ है। देखिए अदरवाइज जिस तरह डिजिटल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठ बोला जाता है, लोग उस तासुर को सच समझते हैं और जो रियलिटी है, हकीकत है, उसको कतई नजर एक तरफ के जी उसको तो लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है। लिहाजा हुकूमत, इमरान खान साहब खुद ये बात मानते हैं, गवर्नमेंट ये बात मानती है कि हमारे पास एविडेंस है कि 9 मई के वाकयात से कबल हमारे पास ऑडियो टेप्स इन पीटीआई के रहनुमाओं की मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, कल जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास होने जा रहा है, उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका ओपिनियन लिया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। मुझे अभी भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया। अच्छा, लेकिन इत्तेहादियों को आपने एतमाद में लेना है। देखिए इत्तेहादियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक अपने कंसर्न्स शो किए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सियासी मैदान में जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से इनका मुकाबला करना है। आज अगर पीटीआई की बारी है, कल पीपल्स पार्टी, नून की, एएनपी की, जमात उलमा इस्लाम की, जमात इस्लामी की भी हो सकती है। लिहाजा सियासी तरीके से इन सियासी जमातों को हैंडल कीजिए, कानूनी आईनी तरीके से इन जमातों को हैंडल कीजिए। सोशल मीडिया पर आप अपने बयानियों को इतना तगड़ा कर दीजिए, पता चले कि आप ये बात सच है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इस सोशल मीडिया पर देखिए इतना झूठ बोला जाता है जिसको सच समझ लिया जाता है। इसको कैसे काउंटर करना है? अब आप डिजिटल मीडिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये एक हकीकत है। आपने उसको कैसे काउंटर करना है? आप डिजिटल राइट्स अथॉरिटी जो जिसका क्याम करने की तरफ जा रहे हैं, इसको एक्सपीडाइट कीजिए, इस पर स्टेक होल्डर को इत्माद में लीजिए, कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो फिर भी इसके खिलाफ कोई जाता है कानून के मुताबिक उसको डील कीजिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म ये आपके पास मौजूद है। रियासत FIR काट सकती है अगर कोई झूठ बोलता है। मैं रजी साहब पर इल्जामात लगाता हूं तो FIA मौजूद है, अगर अथॉरिटी कायम हो जाएगी वो मौजूद है। प्लेटफॉर्म होना चाहिए। डॉक्टर साहब जाते जाते आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि मौलाना फजल रहमान ने आके ये कह तो दिया कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है वो KPA असेंबली जो है वो तहलील करना चाहती है, जबकि इस बारे में कोई मुशावरत नहीं हुई थी। बैरिस्टर गोहर को मीडिया पे आके इस चीज़ की तरदीद करनी पड़ी कि इस तरह से बात नहीं हुई है। अब ये वाला जो इतिहाद था वो बना था नए इंतखाबात के लिए, तो ये मुतालबा जो है वो किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए 2-3 चीजें इकट्ठी हो रही हैं हमारी रियासत के अंदर। एक तो ये कि रियासत के खिलाफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सब इकट्ठी हो रही हैं, और हमारी रियासत के अंदर ऐसी महाजराई है सियासी जमातों के दरमियान, इवन रियासती इदारों के दरमियान, और उसका नतीजा आपके सामने है कि दहशतगर्दों के जो हमले हैं वो तकरीबन डबल हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। जो उनका जोग्राफाई एरिया है वो इतनी तेजी से फैल रहा है, वो DI खान, ज़ोब, बन्नू, लौरा लई, वो DG खान, पाकिस्तान का कोई बड़ा शहर जो है वो बचा नहीं है अब उनकी दर। तो आप सोचिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस साल हमने 21 अरब डॉलर की वापसी करनी है, उसके मुतालिक ना पार्लियामेंट बात करती है, ना कोई सियासी जमातें बात करती हैं, ना अदलिया को उसका ख्याल है। तो हम आपस में सब बटे हुए हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो मुखालिफिन हैं, जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो डिजिटल हों या रवायती हों, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। सही है। अभी रजी साहब हैं, रजी साहब आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैंने क्या कहना है, देखिए वो बस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक इशू है, दो इश्यूज हैं जो बड़े डिस्कस हो रहे हैं, और हमारी बदकिस्मती इससे बड़ी क्या हो सकती है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज जो सबसे बड़ा इशू डिस्कस हो रहा है वो पावर प्रोजेक्ट्स के कैपेसिटी चार्जेस का है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे, और दूसरा खलील रहमान कमर साहब का है जो उनके साथ वाकया या सानिया हुआ है, ये उसका है। और ये दोनों इश्यूज जो हैं वो बावजूद हम आज टेकअप नहीं कर सके। अब देखिए कल तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल भी आ जाएगी जो उन्होंने की है पुलिस के साथ बैठ के, कमर साहब ने, तो फिर उसके ऊपर हम कोई बात करने के काबिल हों। ठीक है, कल नई अपडेट्स के बाद वापस आते हैं आपके साथ, देखते रहिए पब्स।